عمران خان حکومت کی منافقت یہ تھی، اسد کیسر کے گھر میں کہیں اور سے آیا ہوا قانون وہ زیر بحث آ رہا ہے، قومی اسمبلی کا اسپیکر جو عمران حکومت کا ہے۔ اب سیاستدان کی اوقات یہ ہے کہ اس کو ان سے ایک نچلی ترین عدالت جو ہے وہ سزا سنائے گی 10 سال کی، تو وہ فارغ۔ بس ختم۔ سر کوئی خاص وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور بچ جاتے ہیں ہر بار؟ یہ زرداری کے غلام، یہ جاتی عمرہ کے غلام، ان کے جو پارٹی لیڈر ہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف، ان لوگوں کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ فیٹف میں گیا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ نہ کو پارلیمان کو سنجیدہ لیتا اور لینا بھی نہیں چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ جو پارلیمان ہمارے سر پہ مسلط ہے۔ تو وہ تحریک جو کہ یہ چلانا چاہتی ہے پی ٹی آئی، اس کے تو چلنے کی راہ ہمار ہو رہی ہے۔ بھارت وہ اب اس قابل رہ گیا ہے کہ کسی ملک کے خلاف کچھ کر سکے؟ اس کی روزانہ جو بے عزتی کر رہا ہے ٹرمپ اٹھتے بیٹھتے، اس بیچارے کی بین الاقوامی فورمز پہ کیا اوقات رہ گئی؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی یہ دو ایسے ٹاپکس ہیں جو اس پروگرام میں بھی بہت دفعہ ڈسکس ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر انہی کی بات زیادہ ہوتی ہے اور آج کل بھی انہی کی ہو رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کی ایک سٹیٹمنٹ نے انڈیا کو مجبور کر دیا یہ کہنے پر کہ فاٹف لسٹ میں پاکستان کا نام ہونا چاہیے۔ اس میں کتنی سچائی ہے کہ کیا واقعی ایک بندے کی وجہ سے پورے ملک کو آپ فاٹف لسٹ پہ ڈال دیں؟ دوسری طرف پی ٹی آئی کی عادت کو سزائیں ہو رہی ہیں، ان کی اریسٹ کی بات چل رہی ہے اور پھر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید نااہلی کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ کیا پی ٹی آئی کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں؟ اور ایک بار پھر میں جاننا چاہوں گی نصرت صاحب سے کہ کیا پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے گا اور کیا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اور کیا آج سے کچھ سال بعد پی ٹی آئی کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا؟ ان دونوں چیزوں پر نصرت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور ان دونوں کے بعد پی ٹی آئی کی کیا فیوچر ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں، بٹ سر آپ کو پتہ ہی ہے کسی نہ کسی وجہ سے خبر میں رہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے ایک بیان کی وجہ سے بھارت کے کچھ لوگوں کا یعنی فیٹف کو عدالت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک عرضی لے کر جائے گا۔ ہم نے اتنا بڑا پلندہ ان دنوں جب کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلو ہائی کرنے کو تیار نہیں تھے، متفقہ طور پر دھڑا دھڑ کسی بھی بحث کے بغیر پیپلز پارٹی اور نواز شریف ان دونوں کے اراکین نے اسمبلی اور پارلیمان، ٹھیک ہے، ان کے انگوٹھوں سے متفقہ طور پر بے تحاشا قوانین منظور کروا کے، دور تھا عمران خان کا، ہمارے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، اور وہ قانون جو ہے وہ بن کے آیا تھا جی ایچ کیو سے، اور اس کی تفصیلات زیر بحث آیا کرتی تھیں ان دنوں کے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کے گھر، سرکاری گھر، اسد کیسر کے گھر پر، جہاں پر اپوزیشن والے بھی بیٹھے ہوتے تھے اور حکومت والے بھی بیٹھے ہوتے تھے، مکاب وہاں ہوتا تھا۔ اس مکا کے باوجود حکومتی وزراء کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ زرداری کے غلام، یہ جاتی عمرہ کے غلام، یہ اپنے ان کے جو پارٹی لیڈر ہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف، ان لوگوں کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ فیٹف میں گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان سے پیسہ لوٹ کر جو ہے ایون فیلڈ اور سر محل وغیرہ وہ جو الزامات چلتے ہیں، اس کے باوجود اتنے دریا دل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اور قومی اسمبلی کے اراکین جو کہ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے تھے، کہ انہوں نے وہ تمام قوانین جو کہیں اور سے تیار ہوئے تھے صرف یہ کہتے ہوئے کہ جی محب وطن حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے ان قوانین کو، جن کی تمنا فیٹف نے منی لانڈرنگ کے خاتمے کو یقینی بنائی ہے، انہیں منظور کریں۔ اور ان قوانین میں بہت سارے قوانین ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے کاروبار کا جو ہے وہ بھٹا بٹھا دیا۔
لیکن اس کے باوجود اچھے بچے ثابت کرنے کے لیے، خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے، قومی اسمبلی میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین نے حکومت کو مجبور نہیں کیا کہ جو قوانین ہم سے منظور کروائے جا رہے ہیں ان کی ایک ایک شخص جو ہے وہ ایوان میں زیر بحث لائی جائے. جب اس پہ ان پہ بہت زیادہ ہوا تو ایک دن، ان دنوں مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہوا کرتے تھے، وہ ڈاکٹر مصدق ملک جو آج کل وزیر ہیں، وزیر ماحولیات میرے خیال میں، اور ایک مجھے اب یاد پڑتا ہے کہ اور صاحب، انہوں نے سینٹ میں بڑا ہنگامہ کیا اس وجہ سے کہ اس وقت جو ڈاکٹر شہزاد جو کہ حکومت کے چیف وپ وغیرہ تھے، نہیں قائد ایوان تھے ان کی جانب سے، انہوں نے وہ تھیم اپنی دہرائی کہ یہ غلام آصف زرداری کے غلام، جاتی عمرہ کے غلام، اور یہ جو ہے ان کی وجہ سے ان حکومت کی، اس کے باوجود یعنی کہ ایک طرف دو عملی ان کی بھی منافقت، عمران خان حکومت کی منافقت یہ تھی کہ اسد کیسر کے گھر میں کہیں اور سے آیا ہوا قانون وہ زیر بحث آ رہا ہے، قومی اسمبلی کا اسپیکر جو عمران حکومت کا ہے، ان کے گھر میں سر یہ بات وہاں پہ سارا پہلے مکمکا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بحث ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ دکھاوے کو یعنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مجھے اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی تانہ زنی ہوتی ہے، وہ برداشت نہ ہوا تو ایک دن کو پھر ہنگامہ ہوا اور بڑی مشکل سے جا کے انہوں نے اسی طرح قومی اسمبلی میں ایک دن خواجہ آصف شاہ محمود قریشی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے مالکان کو بچانے کے لیے یہ وہ بڑے نخرے دکھا رہے ہیں، ان کو پاکستان کا درد ہی نہیں ہے، یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہم نے جو قوانین بنائے ہیں صرف اسی صورت میں منظور کریں گے اگر جو ہے آپ ہمارے جو ہے رہنما نواز شریف اور آصف علی زرداری انہیں این آر او دے. اس پہ تل ملا کر خواجہ آصف جو ہیں وہ ان کی قیادت میں اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی. پھر ان دنوں جو فروغ نسیم ہوتے تھے وہی لے کر آئے تھے اپنے دوستوں سے یہ مسودہ قانون، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، بڑی چرب زبانی سے انہوں نے بڑا رام کیا اور اپوزیشن واپس آئی اور انگوٹھے لگا کے چلی گئی. یہ تو ہمارے تو سر یہ تو معاملہ اتنی اس طرح تو ریپ اپ ہو جاتا ہے فاٹ آف کا، کیونکہ وہ نہیں خیر اتنا آسانی سے ریپ اپ تو نہیں ہوا نا بی بی. آپ نے اتنے قوانین منظور کیے ہیں. مصیبت ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ نہ کو پارلیمان کو سنجیدہ لیتا اور لینا بھی نہیں چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے. یہ جو پارلیمان ہمارے سر پہ مسلط ہے آج سے نہیں 2018 اور بلکہ اس سے پہلے بھی شاید اس کو ہم تو بہت دفعہ یہ بات ابھی قریب سے دیکھا ہے. اس لیے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اور علی امین گنڈا پور سے اتنا بھی انہوں نے میرا خیال ہے کل پرسوں بہت ہی مومنانہ فراست سے بھرپور بیان دیا ہے، جس میں پہلے تو انہوں نے کہا تھا میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیکورٹی کے دستے پاک فوج اور دوسرے آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کی عزت ہمارا فرض ہے. اسی لیے تو دیکھیں ورنہ یہ جو فیصلہ آباد میں مقدمہ چل رہا تھا اس میں تو وہ بھی مطلوب تھے تو انہیں تو سزا نہیں سنائی گئی. سر سی ایم کی پوزیشن پر ہیں، اتنی آرام سے تو سزا نہیں ملے گی نا. نہیں تو شبلی فراز جو ہے وہ قائد ایوان تھے، ان کو تو ہو گئی. ایوان بالا نام نہاد جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہے وہاں پر وہ قائد حزب اختلاف تھے. سر کوئی خاص وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور بچ جاتے ہیں ہر بار؟ لاڈلے ہیں، کس کے سر؟ بگڑ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، خان صاحب دونوں کے لاڈلے ہیں. عمران خان صاحب کو کمیونیکیشن کے لیے ایک ونڈو چاہیے، ایک ترجمان چاہیے، ان کو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ملک کی سیاسی بساط پر نگاہ رکھنے والوں کو
ایک بندہ چاہیے جو کام کا ہو، تو علی امین گنڈا پور دونوں کے لیے کام کے آدمی ہیں، تو انہیں بچا کے رکھنا ضروری ہے، ایسے لوگ بچا کے رکھے جاتے ہیں۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی خبروں میں انہیں آنے کا طریقہ مل ہی جاتا ہے، خبروں میں کوئی ان آنا کی ایک جانا سٹیٹمنٹ آنا، ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ کو اگر بھارت جو ہے وہ اب اس قابل رہ گیا ہے کہ کسی ملک کے خلاف کچھ کر سکے، اس کی روزانہ جو بے عزتی کر رہا ہے ٹرمپ اٹھتے بیٹھتے، اس بیچارے کی بین الاقوامی فورمز پہ کیا اوقات رہ گئی؟ سر ان کے لیے سب سے آسان یہی ہے نا کہ آپ پاکستان کو کرٹیسائز کر دیں، ان کے خلاف کوئی بات کر دیں۔ وہ بھی لیکن آپ تو بات کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے بیان کو لے کر نے کیا کہا؟ بھارت فیٹف کے پاس دوبارہ چل جانے کی کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ دوبارہ پاکستان کو لسٹ میں ڈالو۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی اوقات ہو گئی اس کی کہ روزانہ آپ کی تھو تھو ہو رہی ہے، کسی غیر نتھو خیریہ کے ہاتھوں نہیں، ٹرمپ بلکہ دنیا کے سب سے طاقتور طاقت کے یعنی وہ جو واحد سپر طاقت کہلاتی رہی ہے ایک زمانے میں، اب تو تھوڑا سا ملٹی پولر ورلڈ ہو رہا ہے، اور امریکہ کی اوقات بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی کو لوگ کچھ نہیں سنتے، اتنا بھی روس نہیں سن رہا، نہ وہ سپر ہے نہ وہ پاور ہے جتنا ہم سمجھتے آئے ہیں۔ اینی وے بہرحال وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یو کین ناٹ ڈینائی دا ریالٹی دیٹ امریکہ از اے ویری ویری پاورفل کنٹری، اور لائک اٹ اور ناٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالآخر جو ہے وہ اپنی بات منوائی ہے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بی ہمارے ہاں ایک نئی روایت سیٹ ہوئی ہے، پتہ نہیں ہم اس کو کیوں ڈسکس نہیں کر رہے۔ 14 اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور 2 سینیٹر وہ نااہل ہو گئے ہیں۔ نااہل کیوں ہوئے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ آپ نے قتل بھی کیا ہو تو آپ کو سیشن جج جو ہے وہ اگر پھانسی کی سزا سنائے تو آپ کے پاس اپیل کے 2 فورم موجود ہوتے ہیں، ایک ہائی کورٹ، ایک سپریم کورٹ۔ سر یہ تو بائی لا کسی سے آپ یہ رائٹ نہیں چھین سکتے۔ چھن گیا، انہوں نے فیصلہ سنایا، ٹک کر کے الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ اب فرض کیجئے کل ان ہائی کورٹ میں یہ بندے جو نااہل قرار دیے گئے ہیں، ایک بھی بندے کے بارے میں عدالت یہ کہہ دے، آخر یہ آیا نا کہ جی بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ غلط ہے۔ پاکستان کے سیاسی حلقوں کو، پاکستان کے صحافتی حلقوں کو، اگر اس ملک میں کوئی واقعی جمہوریت کی قدر کرتا ہے تو ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ جناب پہلے تو اس ملک میں سیاستدان نااہل ہوتے تھے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے ہاتھوں، حالانکہ وہ بھی غلط تھا کہ سپریم کورٹ کرتا ہے تو یار آپ کے پاس تو اپیل کا کہیں کو فورم ہی نہیں، کیونکہ ہائیسٹ کورٹ نے اب سیاستدان کی اوقات یہ ہے کہ اس کو ان سے ایک نچلی ترین عدالت جو ہے وہ سزا سنائے گی 10 سال کی تو وہ فارغ، بس ختم۔ یہ ہے سیاستدان کی اوقات، اور اس پہ اکڑائے پھر رہے ہیں، اتراتے پھر رہے ہیں۔ کیا یہ بھول گئے ہیں؟ کیا کل کو یہ نہیں کبھی اپوزیشن میں جائیں گے؟ اچھا یہ بھی کبھی نااہل ہوئے ہی تھے جو ہمیں پتہ ہی ہے، تو یہ دوبارہ اب اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ آسانی اور کر رہے ہیں کہ اچھا اب اگر دوبارہ ہم وقت ایک ساتھ تو نہیں رہتا نا، تو اچھا ہم سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ہاتھوں نااہل ہوئے تھے، تو دشمنوں کو نچلی ترین عدالتوں کے ہاتھوں نااہل کروا دیا جائے۔ بس سر بیک اینڈ فورتھ بدلا لیتے ہیں۔ سو آپ نے اپنا سکور ایکول کر لیا، انہوں نے گند کی ایک بالٹی اچھال کر آپ پر پھینک دی، آپ نے 2 بالٹیاں پھینک دی، تو سر آپ میں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی عزت کرے عام آدمی پاکستان کی، اور سر جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور جمہوریت کی بات کرے، کس منہ سے کر رہے ہیں؟ تو
چھوڑیں. سر جہاں آج یہ لوگ کھڑے ہیں کل وہ کھڑے تھے جو آج نہ آئے لوگ ہیں, اور ان کی جگہ یہ تھے. حالانکہ یہ اتنا سیریس مسئلہ تھا. دیکھیے جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی کارکن احتجاج کو ہمیشہ پرامن رکھے, وائلنس کی طرف نہ جائے. 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے غلط تھے, وہ تو سر ہر بندہ یہی کہے, لیکن ان مقدمات کو ایسے بھونڈے طریقے میں چلانا, مطلب 9 مئی کے کچھ ملزمان جو ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو رہا ہے, کچھ کا انسداد گردی کی علیحدگی میں ہو رہا ہے, اور اس کے آگے ابھی جو عواقب و نتائج آئیں گے اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا. بھائی یہ جو سیٹیں خالی ہوں گی تو ان پہ ضمنی انتخابات ہوں گے, تو وہ تحریک جو کہ یہ چلانا چاہتی ہے پی ٹی آئی, اس کے تو چلنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں کیا کہوں. بہرحال یہ بادشاہ لوگ ہیں جن کی بادشاہت ہے. تو سر وہی بات ہے نا, اسٹارٹ میں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی کہیں یہ جڑیں کاٹنا چاہ رہے ہیں یا اس کو بالکل ہی اس کا دنیا سے نام و نشان ہٹانا چاہ رہے ہیں, جو پاسبل آبویسلی نہیں ہے سر. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ سیاسی جو پارٹیز ہوتی ہیں اتنی جلدی آپ ان کے فٹ پرنٹس مٹا تھوڑی سکتے ہیں. ان چیزوں سے ظاہر سی بات ہے, پہلے یہ نون لیگ کے بھی کیس میں کیا گیا. میرے لیے صاحب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ سیاستدان جو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ کے ہاتھوں نااہل ہوا کرتے تھے, اب ابتدائی عدالتوں سے ہی فارغ ہو جایا کریں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں سیاسی بصیرت کا. سر سیاسی بصیرت کو کیوں, کورٹس کو کیوں نہیں؟ کیوں سر کورٹس کیا کیسے آ گئے؟ کمال کر رہی ہیں آپ. سر جوڈیشری بھی تو وی نو کیا ہے. جوڈیشری کی وجہ سے ہی تو یہ گند پھیلا کہ انہوں نے کہا تھا جی جب ایک زمانے میں افتخار چودھری صفائی کر رہے تھے, اب ہر جج کر رہا ہے. تو بس ٹھیک ہے, ٹھڈے کھائیں, ہمیں کیا ہے. تو سر بس وہی بات ہے, میں تو سیاست میں نہیں ہوں. بہرحال ایک خطرناک پریسیڈنٹ سر سیٹ تو ہو گیا ہے نا. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. اس کے بعد پھر ایس ایچ او کر دیا کرے گا. ماشاء اللہ سر پہ کوئی کمی رہ گئی ہے. بٹ سر اگین وہی بات ہے کہ پھر ان چیزوں کو سیریسلی کیسے لے بندہ. اٹ سیمز لائک اے کامیڈی. او بی دس از ویری سیریس کہ آپ قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, سینٹ کا اپوزیشن لیڈر, پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر 10 سال کا ہے تو نااہل, اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو کیا کریں گے خدا کے لیے. چلیں سر پھر ہم اسی مطلب سیڈ نوٹ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. بٹ اگین اٹس اے ڈینجرس پریسیڈنٹ. ناظرین بات وہی ہے کہ خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے, اور وہی بات ہے کہ اگر فیوچر میں بھی کیسز ایسے ہی چلتے رہے تو جہاں تک اب تک پالیٹکس ہو, جوڈیشری ہو, میڈیا ہو, جس حال پر پہنچ گئی ہے, کیا آگے اس سے بھی برا حال ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.